اللہ نے قوم سمود کو کیوں تباہ کیا؟ قرآن مجید میں کئی ایسی قوموں کا ذکر ملتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ہلاک فرمایا۔ ان میں سے ایک طاقتور اور مشہور قوم تھی قوم سمود۔ قوم سمود جزیرہ عرب کے شمالی علاقے میں آباد تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر مضبوط گھر بنانے میں مہارت رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت، مال، زمین اور خوشحالی عطا کی تھی۔ وہ امن اور آسائش کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں غرور پیدا ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی اور بت پرستی شروع کر دی۔ وہ اپنی طاقت اور تعمیرات پر فخر کرنے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نبی بھیجے، حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اور تکبر چھوڑ دو۔ لیکن قوم کے سرداروں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ ظاہر فرمایا۔ ایک چٹان سے اللہ کے حکم سے ایک خاص اونٹنی ظاہر ہوئی۔ یہ اللہ کی نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اگر تم نے اسے تکلیف دی تو عذاب آئے گا۔ اونٹنی کے لیے پانی پینے کا ایک مقرر دن تھا اور باقی دنوں میں لوگ پانی لیتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے واضح آزمائش تھی۔ لیکن قوم سمود کے متکبر سرداروں نے سازش کی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور طے کیا کہ اس اونٹنی کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک بدبخت شخص نے آگے بڑھ کر اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یہ کھلا انکار اور سرکشی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، پھر تم پر عذاب آنے والا ہے۔ یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں بیان ہے کہ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہوئے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ وہ جان گئے کہ عذاب قریب ہے، مگر اب توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا۔ ایک زبردست چیخ اور ہولناک زلزلہ آیا۔ زمین کانپ اٹھی۔ ان کے مضبوط پہاڑی گھر بھی انہیں بچا نہ سکے۔ صبح ہوئی تو وہ سب اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے، بے جان۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ قوم سمود کی تباہی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ یہ کہ طاقت، دولت اور مضبوط عمارتیں انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ تکبر اور نافرمانی کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہے۔ جب اللہ کی واضح نشانی آ جائے تو اس کا انکار انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن میں بار بار ان قوموں کا ذکر ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ سمجھانے کے لیے کیا گیا ہے، تاکہ ہم غرور میں مبتلا نہ ہوں، تاکہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ قوم سمود آج بھی ہسٹری کا حصہ ہے۔ ان کے تراشے ہوئے پہاڑ آج بھی موجود ہیں، مگر وہ خود عبرت کی مثال بن چکے ہیں۔ اللہ ہمیں تکبر، نافرمانی اور حق کے انکار سے بچائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔